میں نے سحر سے کہہ تو دیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں ایسا کیا کروں کہ حماد کی شادی روک دوں۔ پتہ نہیں میری باتوں کا اثر ہمنا پہ ہوا تھا یا نہیں۔ 2 دن اور گزر گئے اور میری پریشانی بڑھنے لگی۔ سحر سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں قرآن خوانی ہے، کیونکہ اس سے اگلے 2 دن کے بعد شادی ہے۔ آج سارے خاندان والے ان کے گھر میں اکٹھے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ مہندی وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ شادی سے پہلے قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں، اور میں بھی انوائٹڈ ہوں اور جا رہی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا، لیکن میری بے چینی عروج پہ تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں۔ بہرحال میرا دماغ میں بہت کچھ گھومنے لگا۔ اچانک سے جیسے ہی شام کے 7 بجے میں نے گاڑی کی چابی لی اور باہر نکل گئی۔ میرا رخ ندا کے گھر کی طرف تھا۔ میڈیکل سے میں نے ایک سلیپنگ پلز کی شیشی خریدی۔ جیسے ہی میں ندا کے گھر کے باہر گئی تو بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور مین دروازہ کھلا ہوا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہاں خواتین اور مرد الگ ہوں گے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، پورے لان میں کھانے کا انتظام تھا۔ قرآن خوانی ہو چکی تھی، سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ میں اندر گئی تو وہاں سب خواتین موجود تھی، یہاں تک کہ ہمنا بھی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ قرآن خوانی ہو چکی تھی اور خواتین کھانا بھی کھا چکی تھی۔ ہمنا نے ہلکے گلابی رنگ کا کامدانی سوٹ پہن رکھا تھا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن آنکھیں روئی روئی لگ رہی تھیں۔ میں سیدھا اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا تو حیران ہوئی۔ اس کی متورم آنکھیں دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اگر خوش تھی تو پھر آنکھیں متورم کیوں تھی؟ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گئی۔ ندا بھی مجھے دیکھ چکی تھی، اس کی والدہ بھی۔ وہ دونوں ہی میرے پاس آ گئی۔ ندا کہنے لگی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سحر بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، محبت مجھ سے اور شادی ہمنا سے۔ ندا کی والدہ کہنے لگی کہ لڑکی کیوں جھوٹ بول رہی ہو، میرا حماد ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ہمنا کی والدہ اور بہن بھی وہاں آ گئی، ساری خواتین اکٹھی ہو گئیں۔ میں نے کہا اس نے ایسا کیا ہے، میں چلائی تھی۔ میں نے کہا اس نے شادی کرنی ہے تو شوق سے کرے، لیکن میری لاش سے گزر کے۔ یہ کہہ کے میں نے پرس میں سے سلیپنگ پلز کی ڈبی نکالی۔ یہ دیکھ کے سب خواتین کے ہوش اڑے۔ سامنے سے چھوٹے سے ٹیبل پہ پانی کا جگ اور گلاس موجود تھا۔ یہ دیکھ کے وہ فوراً کھڑی ہوئی، کہنے لگی نوال یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ شخص کیا سمجھتا ہے، مجھے دھوکہ دے کے اپنا گھر بسا لے گا، میری زندگی برباد کر کے وہ اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کر لے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میری موت کا ذمہ دار حماد حسین ہوگا۔ یہ کہہ کے میں نے شیشی کھولی اور منہ کو لگا لی۔ ڈبی کے اندر جتنی بھی گولیاں تھیں وہ میں منہ میں ڈال چکی تھی، اور سامنے رکھے پانی کے گلاس کو پکڑ کے میں نے پانی پی لیا۔ ایک شور شرابہ سا مچ گیا، سحر کے ہوش اڑ گئے۔ ہمنا میرے پاس آئی، یہ تم نے کیا کیا؟ شور کی آواز سن کے حماد اور اس کا چھوٹا بھائی شجاع بھی اندر آ گیا، اور اس کے والد بھی، یا شاید انہیں کسی نے بلایا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا یہ کیا نیا ڈرامہ لگایا ہے تم نے، کیوں آئی ہو تم یہاں پہ؟ ہمنا کہنے لگی بس کر دیں حماد، کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں کتنے دن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ اگر آپ نے محبت نوال سے کی ہے تو اپنا لیں اسے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ مجھ سے جھوٹ بولتے چلے گئے۔ کوئی بھی لڑکی کسی کی خاطر جان نہیں دے سکتی، اور جھوٹ میں تو کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ ہمنا میرے پاس کھڑی رو رہی تھی، اور میری آنکھیں بند ہونی شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنا آپ جان بوجھ کے بھی چھوڑ چکی تھی۔ میں دھڑام سے نیچے گر گئی۔ یہ دیکھ کے سب خواتین کی چیخیں بلند ہوئی، ارے اس نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، یہ مر جائے گی۔ ہمنا کہنے لگی اگر اسے کچھ ہو گیا حماد تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دیر میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے والدین ہاسپٹل کے کمرے میں میرے پاس موجود تھے۔ میری والدہ رو رہی تھیں، میرے والد بھی بے بسی سے مجھے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جتنا مرضی مجھے ڈانٹ لیتے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بائیں طرف کھڑی ہمنا اور سحر کو دیکھ کے میں حیران ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کے ہمنا میرے پاس آئی، کہنے لگی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کہا کیوں بچایا مجھے مر جانے دیا ہوتا تاکہ اس سنگ دل کو میری محبت کا اعتبار آ جاتا۔ ہمنا کہنے لگی تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ سحر بھی رو رہی تھی اور ہمنا بھی رو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کوئی چال چلوں اور وہ کامیاب نہ ہو؟ آج میرے اندر کی عورت جشن منا رہی تھی، کیونکہ آج میں نے حماد کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن میں اندر سے بہت مسرور تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر حماد نرس کے ساتھ اندر آیا۔ ان کا بی پی چیک کرے، نارمل ہے یا نہیں، اور ڈرپ چینج کرے۔ لہجے میں نرمی تھی۔ ہمنا کہنے لگی نوال دوبارہ سے بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے کہہ دیا ہے نا، خطرے سے باہر ہے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہوش میں آ چکی ہے، 1-2 دن میں اور بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا آپ چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں، یہاں پہ اسٹاف موجود ہے، آپ کی بیٹی کی اچھے سے دیکھ بھال ہوگی۔ میرے والد کہنے لگے نہیں، ہم لوگ یہیں ٹھیک ہیں، جب تک یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم یہیں رکیں گے اس کے پاس۔ حماد کہنے لگا انکل آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کل سے یہاں ہیں اور آپ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوئے، یہ نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگے۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ یہاں اس کی اچھی کیئر ہو سکتی ہے، آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیں۔ بیٹا تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے انسان ہو، میں تمہارا احسان شاید ساری زندگی نہ اتار سکوں۔ میرے والد اس کے ممنون ہو رہے تھے۔ نہیں ایسی بات نہ کریں، مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ جائیں، جہاں تک مجھے امید ہے یہ کل تک ڈسچارج ہو جائے گی۔ پھر ہمنا اور سحر سے کہنے لگا کہ تم لوگ بھی جاؤ، کل سے یہاں موجود ہو۔ سحر کہنے لگی ہمنا ہمیں چلنا چاہیے، تم کل سے یہاں ہو اور 1 منٹ کے لیے بھی سو کے نہیں دیکھا، اسے جب ہوش آئے گا تو میں نوال سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ حماد کہنے لگا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، مجھے نوال سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ حماد کہنے لگا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے۔ باقی سب آہستہ آہستہ جا چکے تھے، یہاں تک کہ میرے والدین بھی جا چکے تھے۔ کمرے میں یا تو میں تھی یا ہمنا یا پھر ڈاکٹر حماد۔ میری آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، جیسے کہ میں بے ہوش ہوں یا نیند میں ہوں۔ حماد ہمنا سے کہنے لگا کہ اب کیا چاہتی ہو تم مجھ سے، وہ بھی بتا دو، تمہارا یہاں رکنے کا کیا جواز ہے؟ جاؤ جا کے آرام کرو، جشن مناؤ، تمہاری بات مان چکا ہوں نا میں۔ ہمنا کہنے لگی بہت بہت شکریہ میری بات ماننے کے لیے۔ حماد کہنے لگا تم بہت بڑی آزمائش لے رہی ہو مجھ سے ہمنا، کیا مجھ پہ اعتبار نہیں تھا جو اتنا بڑا الزام تم نے بھی لگا دیا؟ ہمنا شاید رو رہی تھی۔ کوئی بھی لڑکی یوں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ آپ کو بہت محبت دے گی اور آپ کو بھی اس سے محبت بہرحال رہی ہوگی۔ سچ تو میں نہیں جانتی اور مجھے مزید جاننا بھی نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات مان لی، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، افسوس ہے مجھے ہمارے ابھی تک کے قائم رشتے پہ جو اعتبار سے بالکل خالی تھا۔ میں شاید خامخواہی کسی خوش فہمی کا شکار رہا کہ ہمارے رشتے میں محبت کے ساتھ ساتھ اعتبار کا مضبوط رشتہ بھی قائم ہے، لیکن اچھا ہوا پتہ چل گیا کہ ہمارا رشتہ ایک بے اعتباری کی کھوکھلی عمارت پہ قائم تھا، اس لیے چھن سے ٹوٹ گیا۔ اسے شاید تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، پھر کر لینا جو بات اس سے کرنا چاہتی ہو، لیکن اس کے بعد تم یہاں نہیں رکو گی۔ ٹھیک ہے نہیں رکوں گی، چلی جاؤں گی یہاں سے۔ حماد شاید کمرے سے باہر جا رہا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر کہنے لگا ہمنا بات سنو۔ کہنے لگی فرمائیے۔ حماد کہنے لگا پلیز آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ یہ کہہ کے وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ میرے اندر اتنا سکون تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی عورت اب شانت ہو چکی تھی۔ وہ میرے فولڈنگ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پہ ہی بیٹھ گئی، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، میرے ہاتھوں کو سہلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نے یوں آنکھیں کھولیں جیسے مجھے ابھی ابھی ہوش آیا ہو۔ پھر ہمنا کو دیکھا۔ تم یہاں پہ؟ کہنے لگی کیسی ہو تم؟ میں نے کہا بس زندہ ہوں۔ جان بوجھ کے میں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے میں نے ان دونوں کی باتیں سنی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی تمہاری محبت مبارک ہو، حماد تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔
پلیز تم دوبارہ سے اپنی جان دینے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا اتنا بڑا قدم جو میں نے اس کے لیے اٹھایا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ نہ مانتا؟ اسے تو ماننا ہی تھا۔ میں نے یہ جتانا ضروری سمجھا کہ تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر آج حماد نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری ہے تو اس کی وجہ میرا اتنا بڑا قدم تھا جو میں نے اٹھایا تھا۔ کہنے لگی سچی محبت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، تمہاری محبت نے بھی منوا لیا۔ پھر کہنے لگی بس مجھے تم سے یہی کہنا تھا کہ تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ مجھے اب ہمنا سے ویسے بھی کوئی غرض نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن مجھے اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے جو چاہا تھا وہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ حماد اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا کہ وہ میری چاہت سے منہ موڑ لے گا؟ ابھی تو مجھے اسے اپنی محبت میں مبتلا کرنا تھا۔ یوں ہی تو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا میں نے۔ مجھے ابھی اسے اپنے سامنے جھکانا تھا، کیونکہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا تو میرے اس قدم کی وجہ سے جو میں نے اٹھایا تھا۔ محبت تو ابھی باقی تھی، اس کا میرے لیے تڑپنا، گڑ گڑانا وہ ابھی باقی تھا، اور وہ بھی بالکل ایسے ہی پورا ہو جاتا جیسے کہ وہ شادی کے لیے مان گیا تھا۔ عورت کا حسن ایک ایسا ہتھیار ہے کہ مرد سے جو چاہے کروا لے، اور میں تو ایسے ہتھیار سے لبریز تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میں سو چکی تھی اور بڑی مطمئن نیند سوئی تھی۔ پا لینے کا سکون بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ابھی تک میں نے جو چاہا اسے پا لیا۔ میری آنکھ رات کو کھلی، اس وقت بھی نرس میری ڈرپ ہی چینج کر رہی تھی، اور حماد اسے بتا رہا تھا کہ اسے کون کون سے انجیکشن مجھے لگانے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے حماد کھڑا ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے مجھ پہ سرسری سی نگاہ ڈالی، اور ماتھے پہ بل ہنوز پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کے اس نے نرس سے کہا کہ تم باہر جاؤ۔ نرس ڈرپ چینج کر کے باہر چلی گئی۔ وہ میرے فولڈنگ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا، ابھی بھی میری طرف دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگا تمہارے باپ نے بہت منتیں کی ہیں میری، ہاتھ جوڑ کے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یہ کہا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں ورنہ تم مر جاؤ گی۔ اس کا لہجہ بالکل بے تاثر تھا، نہ لہجے میں نرمی تھی نہ سختی تھی۔ پھر کہنے لگا کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے، اور کیا ملے گا مجھ سے شادی کر کے؟ کیا بدل لو گی خود کو میرے رنگ میں؟ تمہارا لائف اسٹائل میرے گھر سے یکسر مختلف ہے، کچھ بھی میچ نہیں کرتا۔ تمہارا مزاج میرے مزاج سے بالکل مختلف ہے، کیا کیا بدلو گی تم؟ میں نے کہا میں سب کچھ بدل لوں گی، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کہنے لگا دیکھو میرا ان جذباتی باتوں پہ کوئی یقین نہیں ہے، میں ان باتوں سے امپریس نہیں ہوتا، اور نہ ہی تمہارے یہ الٹے سیدھے قدم مجھ سے اپنی بات منوا سکتا ہے۔ اگر میں تم سے شادی پہ راضی ہوا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمنا ہے۔ سمجھو کہ اسی نے احسان کیا ہے تم پہ، ورنہ تو مر کے بھی مجھ سے اپنی بات نہیں منوا سکتی تھی تم۔ خیر جو ہونا تھا ہو گیا، کل تک تمہاری چھٹی ہو جائے گی، اور میں شادی دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے تاخیر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد میں چند لوگوں کی موجودگی میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ میری طرف سے بس 10 اور 12 لوگ ہی آئیں گے۔ میں نے کہا لیکن میری پہلی شادی ہے، اور شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، میں تو بہت دھوم دھام سے کروں گی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ تمہاری مرضی ہے، بہرحال مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا کہ میں کسی بھی قسم کی خرافات میں شرکت کروں گا یا میرے گھر والے شرکت کریں گے۔ میں نے کہا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی فیملی میں نہیں رکھوں گا جب تک تم میری پسند میں ڈھل نہ جاؤ، اور میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں ایک الگ سے لگژری رہائش دے سکوں، اس لیے تمہیں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا پڑے گا جو ایک مناسب سے علاقے میں ہوگا۔ فلیٹ میں زیادہ آسائشیں بھی نہیں ہوں گی، بس اتنی ہوں گی جتنی میری جیب برداشت کر سکے، اور میرے خیال سے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ تم مجھ سے طوفانی محبت کرتی ہو، میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو، یہاں تک کہ مرنے کو بھی تیار ہو، تو میرے ساتھ ہر قسم کی زندگی بڑے آرام سے جی لو گی۔ میں نے اس کی بات پہ پہلو بدلا۔ میں اپنی آسائشوں کے بغیر کبھی نہیں جی سکتی تھی، لیکن خیر میں اپنے باپ سے جو چاہتی مانگ لیتی، پیسوں کی کمی تو میرے پاس تھی بھی نہیں۔
میں نے کہا ہاں میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ پہلی بار وہ میری بات پہ ذرا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا ویری گڈ، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ میں سو چکی تھی۔ صبح اٹھی تو نرس نے ہی مجھے ناشتہ دیا۔ میرے والدین آ چکے تھے اور میں ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور پھر اپنی شادی کی شاپنگ کر لو۔ میں نے یوں بھی پوری سلیپنگ پلز کی شیشی تھوڑی کھائی تھی، میں ساری میڈیسنز پھینک چکی تھی، صرف چند گولیاں تھیں اس میں، مجھے مرنا تھوڑی تھا۔ اگر میں واقعی پوری شیشی کھا چکی ہوتی تو اس وقت مر چکی ہوتی، اور مجھے حماد سے کوئی طوفانی محبت بھی نہیں تھی کہ میں اس کی خاطر جان دے دیتی۔ میں جانتی تھی کہ 5-6 گولیاں مجھے بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گی، مجھے صرف اس شخص کو پانا تھا، اور اب وہ میرا ہونے جا رہا تھا۔ بہرحال شادی کی شاپنگ میں نے کی اور بہت سارے کپڑے خریدے، اپنی پسند کا فرنیچر آرڈر کروایا، ایک سے بڑھ کے ایک چیز میں نے پسند کی۔ میرے والد نے شادی کے لیے بہت بڑے مارکیوں میں انتظام کیا۔ شہر کے مہنگے ترین پارلر میں نے اپنی اپائنٹمنٹ لی، جہاں مجھے دلہن بن کے تیار ہونا تھا۔ شادی کا لہنگا بھی میں نے ڈیزائنر سے بہت مہنگا بنوایا۔ سحر کو فون کر کے میں نے کہا کہ میری شادی کے سارے فنکشنز میں تم پیش رہو گی، آخر میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ اور کیا کہا تھا تم نے کہ مجھے منہ کی کھانی پڑے گی؟ اب بتاؤ منہ کی کس کو کھانی پڑی، مجھے یا اس اسٹوپڈ ہمنا کو؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ میں نے کہا نوال سلطان اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی؟ کہنے لگی وہ تو تم نے کر لیا، لیکن کیا حماد کے ساتھ ویسی زندگی جی پاؤ گی؟ کیسے سروائیو کرو گی اس کے ساتھ؟ میں نے کہا میں کسی کے رنگ میں ڈھل نہیں سکتی، یہ تم جانتی ہو۔ ہاں میں اسے اپنے جیسا بنا لوں گی، سو سمپل۔ جیسے ابھی تک وہ مجبور ہوا ہے، آئندہ بھی مجبور ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے دوسروں کو اپنے مطابق چلانا آتا ہے۔ میرے اندر بیٹھی عورت تو جیسے آج ایک ایسی کرسی پہ براجمان ہو چکی تھی جو سمجھتی تھی کہ اس کے اشارے پہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مہندی کے فنکشن پہ میں نے خوب ہلا گلا کیا، جشن بھی تو منانا تھا نا اپنی جیت کا۔ جب میرے والد نے حماد کے والد سے کہا کہ وہ فرنیچر گھر پہ بھجوانا چاہتے ہیں اور پھر اے سی بھی لگوانا ہے، تو حماد نے منع کر دیا کہ وہ جہیز نہیں لیتا اور اسے پہلے بھی نہیں لینا تھا، شادی اس کی کسی سے بھی ہوتی۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں نے اپنی پسند کا فرنیچر لیا ہے اور میں کیوں نہ لے کے جاؤں؟ مجھے اپنا کمرہ اپنی مرضی سے سیٹ کرنا ہے، بلکہ پورا فلیٹ اپنی مرضی سے سیٹ کرنا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، اور میں اپنے اصولوں کے خلاف نہیں چلتا۔ میرے والد اس بار مجھ سے کہنے لگے کہ تم چپ رہو، تمہاری ہر بات تو نہیں مانی جائے گی۔ میں نے کہا لیکن ڈیڈ میں نے اپنی مرضی سے فرنیچر بنوایا ہے۔ کہنے لگے لیکن وہ نہیں لے رہا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے ہر چیز سے انکار کر دیا ہے، کہتا ہے کہ بس ایک عروسی لباس میں آپ کی بیٹی میرے ساتھ آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لائے گی۔ ہمارے بہت اصرار کرنے پہ بڑی مشکل سے وہ اس بات پہ راضی ہوا ہے کہ تم اپنے کپڑوں کا ایک بیگ لے جا سکتی ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میرا موڈ تو بہت خراب ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں تو میں اس سے اپنی ہر بات منوا ہی لوں گی۔ پارلر تو میں صبح ہی صبح چلی گئی تھی۔ جب میں تیار ہو کے مارکیوں میں پہنچی تو مجھے برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا۔ ان کے گھر سے صرف 10 افراد ہی آئے تھے۔ ان کی خواتین بس ایک ٹیبل پہ برقع نقاب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا نکاح حماد سے ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے اس کے پاس بٹھایا جاتا، میری والدہ نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دودھ پلائی کی کوئی رسم نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ایسی رسمیں کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے ایک بڑی سی چادر دکھائی، کہنے لگیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چادر میں گھونگھٹ نکال کے نوال باہر آئے اور اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھے گا اور کوئی فوٹو شوٹ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ کیمرہ مین کیا خالی براتیوں کی تصویریں کھینچے گا یا مہمانوں کی؟ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ تمہاری چوائس ہے، وہ تو اپنے اصول نہیں بدل سکتا، محبت تم نے کی ہے تو بدلنا تو تمہیں پڑے گا۔ پھر وہ چادر کھول کے میری والدہ نے مجھے پہنا دی، میرا بڑا سا گھونگھٹ نکال دیا کہ مجھے خود بھی سامنے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے برائڈل روم سے باہر لے آئی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھا تھا۔
ہماری گاڑی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ندا اور اس کی والدہ حماد کے والد اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ دوسری گاڑی میں واپس گھر جا چکے تھے، کیونکہ مجھے حماد کے فلیٹ میں رہنا تھا، اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ چادر کا گھونگھٹ اتار دوں تاکہ سکون کا سانس لے سکوں، لیکن اس سے پہلے ہی حماد مجھے ٹوک چکا تھا، چادر ایسے ہی رہنے دینا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اتارنے کی۔ کافی سنجیدہ سا لہجہ تھا۔ میں نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کہنے لگا مرو گی نہیں۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گاڑی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ سفر کر رہی ہے۔ ایک بے ہنگم شور کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بازار ہو، چھوٹے علاقے کا بازار جس میں شور شرابہ کر کے دکاندار اپنی چیزیں بیچتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی رک گئی۔ حماد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کے باہر نکلا، زور سے دروازہ بند کیا، پھر میری جانب کا دروازہ کھلا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی سے نیچے اتارا۔ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، سوائے نیچے زمین کے جو خاصی ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے لگا جیسے میں ایک عمارت میں داخل ہوئی ہوں، جہاں سیمنٹ کی سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کی چوڑائی بھی خاصی کم تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنا قیمتی لہنگا ایک ہاتھ سے کیری کیے ہوئے تھی، بہت مشکل سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جو خاصی اونچی اونچی تھی، جیسے پرانی تعمیر شدہ عمارت ہو۔ سیڑھیاں ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میرا سانس بری طرح سے پھولنے لگا۔ تیسری منزل پہ لے جا کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر تالا کھولنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی کہنے لگا اندر آ جاؤ۔ میں اندر آئی تو سب سے پہلے میں نے اپنی چادر اتار کے ایک طرف رکھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے مجھے چکر آ گیا، کیونکہ وہ گھر کافی پرانا تعمیر شدہ لگ رہا تھا۔ پورے گھر میں ہرے رنگ کے روغن کی دیواریں تھیں اور دروازوں پہ آف وائٹ کلر تھا، اور فرش سیمنٹ کا تھا۔ چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں ایک پرانا سا صوفہ پڑا ہوا تھا، ایک کمرہ تھا اور ایک ہی چھوٹا سا کچن۔ کیبنٹ تک بوسیدہ حالت میں تھے اور وہ لاؤنج سے ہی نظر آ رہے تھے۔ ہمارے بنگلے کے تو ملازمین کے کوارٹر بھی اس سے زیادہ اچھے بنے ہوئے تھے۔ کہنے لگا چلو کمرے میں، اب کیا یہیں کھڑے کھڑے پوری رات گزارنی ہے۔ میں اسی کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ پرانا سا فرنیچر تھا جس پہ پالش تک نہیں کی گئی تھی، اور کمرہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ کمرے کا پنکھا اس نے چلا دیا، لیکن اس کے باوجود مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اس کباڑ خانے میں لے آئے گا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تمہارا گھر ہے، بلکہ تمہارے خوابوں کا گھر ہے۔ یہ کہہ کے وہ طنزیہ مسکرایا۔ میں نے کہا اس کمرے میں بہت گھٹن ہے اور یہاں اے سی بھی نہیں لگا ہوا۔ کہنے لگا کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب تم سلطان صاحب کی بیٹی نہیں ہو، اب تم ڈاکٹر حماد کی بیوی ہو، اور میں اپنی اوقات کے حساب سے ہی تمہیں رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم اچھا خاصا کماتے ہو، یہ میں جانتی ہوں۔ کہنے لگا تم غلط جانتی ہو۔ جو کچھ مجھے ہاسپٹل سے ملتا ہے اس میں سے آدھا میرے ماں باپ کا حق ہے، اور باقی جو آدھا بچ جاتا ہے اس میں سے میں ایسی ہی جگہ افورڈ کر سکتا ہوں۔ اب تمہیں اسی میں گزارا کرنا ہے، اور ویسے بھی گھر ایک خالی مکان ہوتا ہے، اسے عورت کا سلیقہ اور طریقہ سنوارتا ہے۔ تم اسے سجاؤ اور سنوار سکتی ہو۔ میں نے کہا تمہارا اتنا بڑا بنگلہ ہے، وہاں پہ کیا میرے لیے ایک کمرہ نہیں تھا؟ کہنے لگا غلط، وہ بنگلہ میرا نہیں ہے، وہ بنگلہ میرے باپ کا ہے، وہ میرے باپ کے نام ہے، اور وہاں میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جس طرح کا تم پہنتی اوڑھتی ہو وہ میں تمہارے گھر آ کے دیکھ چکا ہوں۔ جب تک تم انسانوں والا حلیہ نہیں اپنا لیتی اور عادی نہیں ہو جاتی، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا، تب تک تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ یہاں تم اپنی مرضی سے آزادانہ طور پہ رہ سکتی ہو۔ اس کی بات سن کے میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میرا دماغ یوں تھا کہ سائیں سائیں کر رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ میرے موبائل پہ سحر کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگی کیسی ہو؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس۔ اب میں اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں کیسی ہوں۔ کہنے لگی حماد کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ اسے شاید یہ لگ رہا تھا کہ شاید حماد مجھ پہ چیخے گا، چلائے گا۔ میں نے کہا وہ میرے حسن کے سامنے بول ہی نہیں سکتا۔
میں جو کہتی ہوں وہ میری وہی بات مانے گا۔ کہنے لگی اچھا، اگر ایسا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ فی الحال ابھی تک تو اس نے اپنی بات تم سے منوائی ہے۔ تمہارا لمبا سا گھونگھٹ میں نے دیکھا تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد نہیں دیکھو گی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے کسی کے رنگ میں ڈھلنے کی عادت نہیں ہے۔ میرا اپنا ہی رنگ اتنا دلکش ہے کہ سامنے والے پہ وہ رنگ بڑی آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ میں شاید اس سے اور بھی بہت کچھ کہتی کہ ایک دم میرے ہاتھ سے موبائل چھنا۔ وہ کب کمرے میں آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا موبائل اس نے چھین کے بند کیا اور بیڈ پہ پھینک دیا۔ کہنے لگا کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کیا چیز ہو تم؟ میں اس میں کے علاوہ تمہاری زندگی میں اور ہے کیا؟ اپنے باپ کی دولت نکال کر اور اپنا یہ وقتی حسن نکال کر دیکھا جائے تو کیا ہے تم میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جس حسن پہ تم اتنا ناز کر رہی ہو میرے نزدیک اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ اور رہ گئی تمہارے باپ کی دولت، تو مجھ سے نکاح ہوتے ہی تمہاری پہچان ایک دم بدل گئی تھی اور ساتھ میں تمہاری اوقات بھی بدل گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی تھی، تم نے ہر حربہ آزما لیا اور شادی بھی کر لی، لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہیں اس دلہن کے روپ میں دیکھ کے میں آنکھیں جھپکنا بھول جاؤں گا یا تمہیں دیکھ کے میرے جذبات کو آگ لگ جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہیں تمہارا یہ روپ اور یہ کمرہ اور اس کمرے کی تنہائی مبارک ہو۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل سے پکڑی۔ میں فوراً سے کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلی بار میں گھبرائی۔ کہنے لگا میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اپنے گھر؟ تو پھر مجھے وہاں کیوں نہیں لے کے گئے؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہیں اس گھر میں لے کے جاؤں۔ تم یہاں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہو، جو چاہے پہنو، جو چاہے کھاؤ پیو، جیسے چاہو رہو، کیونکہ تم کسی اور کے رنگ میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو تمہیں اپنی یہ زندگی مبارک ہو، اور ویسے بھی ہمنا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ سن کے مجھے حیرت کا بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا وہ تمہارا انتظار کیوں کرے گی؟ کہنے لگا میری بیوی ہے تو میرا انتظار تو کرے گی نا، اور ویسے بھی آج پہلی رات ہے۔ تو اپنی بات اس نے ادھوری چھوڑی تھی۔ میں نے کہا پہلی رات کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا تمہیں کیا لگا میں اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ دوں گا؟ میں اسے کیوں چھوڑتا؟ حالانکہ وہ تو بہت کہہ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن میں نے شرط رکھی تھی کہ تم سے نکاح تب پڑھانے جاؤں گا جب وہ مجھ سے نکاح کرے گی، اور اگر میں تمہارے گھر بارات لے کر نہیں گیا تو تم زہر کھا کے مر جاؤ گی۔ وہ بیچاری بہت معصوم ہے، وہ ڈر کے میری بات مان گئی۔ تمہارے اس مارکیوں میں آنے سے پہلے میں ہمنا سے نکاح کر چکا تھا، وہ میری پہلی بیوی ہے۔ تمہیں تو میں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تمہیں پہلی بیوی کا درجہ دیتا۔ ہاں تم میری دوسری بیوی ہو تو تمہاری باری کل آئے گی۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں نے کہا تم اس ہمنا سے شادی نہیں کر سکتے؟ تم اسے مجھ پہ فوقیت نہیں دے سکتے؟ اور نہ ہی تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے۔ میں اس کے مقابل کھڑی ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ ہنسنے لگا۔ ارے بھائی کیوں نہیں جاؤں گا؟ دیکھو آج پہلی بیوی کا حق ہے، اسے تو اس کا حق دینا ہے نا۔ آج کی رات ہمنا کے نام، تم اپنی محبت انجوائے کرو، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ لگ چکا ہے نا۔ کیا یہ تمہاری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو اتنا کافی ہے۔ دروازہ اندر سے نہ بھی لاک کرو تو کوئی بات نہیں ہے، میں باہر سے تالا لگا کے جاؤں گا تاکہ تم سیو رہ سکو، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حماد تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے الگ کیا تھا۔ کہنے لگا بدتمیزی مجھے پسند نہیں ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری بدتمیزی برداشت کروں گا۔ آج کے بعد تم مجھے تم کہہ کے مخاطب مت کرنا، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ بڑے غصے سے وہ مجھ سے یہ کہہ کے کمرے سے جا چکا تھا، اور میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے دیکھ کے اس کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ آج مجھے جس نے بھی دیکھا اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ میری ساری سہیلیاں تعریفیں کر رہی تھیں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کے ہمنا کے پاس چلا گیا۔
ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی کے پاس کیسے جا سکتا ہے وہ مجھے چھوڑ کے؟ اور اس سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ سچ نہیں ہو سکتا. اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا. وہ ہمنا سے شادی نہیں کر سکتا. میں اپنا سر پکڑ کے وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی. سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا جس کا شیشہ دھندلایا ہوا سا تھا، کیونکہ فرنیچر کی طرح وہ ڈریسنگ ٹیبل بھی پرانا تھا. مجھے اپنا چہرہ اس میں ایک دم دھندلایا ہوا نظر آ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے نقوش گڈمڈ ہو چکے ہوں. مجھے اپنی یہ تذلیل برداشت نہیں ہو رہی تھی. آج کی رات کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ میرے سامنے اس کی بولتی بند ہو جائے گی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات قابو نہیں رکھ پائے گا. لیکن وہ مجھے چھوڑ کے اس لڑکی کے پاس چلا گیا جس میں دلچسپی کے لائق کوئی چیز نہیں تھی. اس وقت میرا جی چاہا کہ میں اس پورے گھر کو آگ لگا دوں. میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. مجھے لگا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اور اگلے ہی لمحے میرے موبائل پہ